فآمن له لوط، پس ایمان لے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الی ربی، اور فرمایا میں جا رہا ہوں رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں. اس جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کا سگا بھتیجا تھا. دونوں کو خداوند تعالیٰ نے پیغمبری دی. ابراہیم شام تشریف لائے، عراق اور شام کے پیغمبر تھے، اور لوط کی ذمہ داری صدوم اور معموریہ میں تھی، فلسطین میں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور بخش دیا ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ڈالا ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دے دیا ہم نے اجر ان کا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا، حضرت لوط کو یاد کرو، اذ قال لقومه، جب فرمایا اپنے لوگوں سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم کرتے ہو بے حیائی. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، نہیں تم سے پہلے کیا اس کو کسی نے کائنات میں. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آیا تم آتے ہو مردوں سے ملنے. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستہ. یا تو یہ کہ راہزن تھے، لٹیرے تھے، راستے ڈھونڈتے تھے، اکثر مفسرین نے یہ کہا. اور بعضوں نے کہا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یعنی لواط کرنا ایسا ہے جس طرح راستے کو کاٹنا ہو. وہ جگہ تو نہیں ہے نا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو تم اپنی مجلسوں میں بیہودہ حرکت، اور تم کرتے ہو اپنی مجلسوں میں نامعقول حرکتیں. یہ کیا مراد ہے؟ مفسرین کے ہاں مختلف اقوال ہیں. یہ راستے سے گزرنے والوں کو پتھر مارتے تھے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. جو کبوتر باز تھے 3، بٹیر باز تھے 4، اور انگلیوں پر عورتوں کی طرح حنا، مہندی اور سرخائی لگاتے تھے، جیسے بدچلن لڑکے عورت نما بنتے ہیں. وَفُرْقَةُ الْأَصَابِعِ، انگلیاں چٹکانے کی عادی ہو گئے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے. نحوست کی نشانی ہے، بدچلنی کی. ابن کثیر نے لکھا ہے وَحَلُّ أَزْرَارِ الْقُبَاءِ، گریبان کی کنڈیاں کھلی رکھتے تھے. میں رات کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا. ابن کثیر محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، بڑا آدمی ہے. رات کو میں تب سویا کہ میرے 65 تفسیروں میں اس کو ٹھکانے لگا دیا. اصل تھا وَحَلُّ الْإِزْرَارِ، مجلس میں ایک دوسرے کے لیے شلوار کھول کے دکھانا. حضرت لوط نے ان کو کہا کہ تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن میں، مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، مولانا ادریس کاندیلوی نے معارف القرآن میں وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہی برا کام مردوں سے ملنا یہ عام مجلسوں میں کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلے بیان ہو گیا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یہ علیحدہ چیز ہو گئی. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ راہزنی ہو گئی. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. تفسیر ابن کثیر میں امام مجاہد سے اور ام المومنین سے، اور تفسیر روح المعانی میں ابن عباس سے منقول ہے کانو یتزارتون، کہ یہ مقابلے کی ہوا چھوڑتے تھے. سرفراز خان صاحب کی اردو میں گوز زنی میں مقابلہ کرتے تھے. درس گوز بخلا کے بولو جن میں پذور آشو اور بلتا بھائی تا در کدیر زور بھی شدید پاؤ پڑا جب یہ غلط پاؤ پڑا ظالم بچوں سے تو غبارے ڈالی کرے کسی کے سمرا پکوڑے اور لگان پہ پڑا نہ دمر ٹھیک خر کی
دی درې مشرانو نوم به واغېستو، دی دا تفسیر نه دی کړی ځکه د دی په نسبت په اوچت دي د ټول مستحب دي. دا درې مشران جماعت کړ، دی دا خبره پرېښې ده، حالانکہ ښه خبر دی ورباندې. مجھے وہ شخص بھی معلوم ہے جس نے ہندوستان میں گلزنی کے فضائل میں کتاب لکھی. وہ ایک طبی کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنے میں سخت نقصان ہے اور ان قوموں کی سخت ملامت کیا ہے کہ جن کے ہاں بہت عیب سمجھا جاتا ہے. وہ مشہور قصہ ہے نا کہ وہ ایک آدمی سے کہ خطا میں ہوا خارج ہو گئی زور سے، تو وہ گھر سے نکل گیا. 20 سال ہندوستان میں رہا. 20 سال بعد آہستہ 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 گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کا بچہ بڑا ہو گیا تھا. تو دادی نے اس کو کہا جٹی زد بچیا آپ شاید آپ جہاں منڈا کا وہ یار شان لاتی تھا شور ہوتا خل کو نہ ڈیری کی رہتا. یقیناً یہ بھی غلو اور زیادتی ہے، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ بغیر روک ٹوک کے ایک دوسرے کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا جائے، یہ بھی نامناسب بات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وہی بلا سکولی دو جٹھی دیوا چھوڑو اور تیوی رشتہ سخت ضرورت ہے. اگر یہ سب زمانہ ہندوستان سر جھگڑا رہا ہمیں سر گولے نشتا نہ کہتا دا فری فنڈ گولے استعمال کی ستاب صحت خشی و دم عمل فتش آیا سڑی نے قصور آوا خارج شوا وہاں غریب کٹ راکتا ہے کٹ راکتا نا بل وطا یہ دیر فرق ہے دیر صحت فرق ہے دیتا ہے. اور ایک آدمی کھلے راستے سے جا رہا تھا، پیٹ خراب تھا اس کا، دم بدم ہوا چھوڑتا تھا. اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا. یہ جب میں شروع کر رہا تھا یہ تو نہیں تھا. اس سے پوچھا آپ کب سے اس راستے پر آ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے جب آغاز کیا تھا اس سے پہلے آ چکا تھا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. امام مسعودی نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے، اس میں ہندوستان کا حال لکھا ہے. مسعودی کی کتاب کا نام ہے مروج الذهب و معادن الجوہر، 4 جلدوں میں شائع ہے، بہترین کتاب ہے. اس میں اہل ہند کے بارے میں لکھا ہے یتزارتون بینہم ولا يرون به باسا بل یقولون فی حبسه ضرر عظیم وفی جریانه نفع کبیر. اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں بے شرمی کے ساتھ. فما کان جواب قومی، کوئی جواب نہ بنا قوم سے. تیزن قوم سے جواب کو لکھی، تیزن سڑے بیٹھا جواب سے الا ان قالوا، مگر یہ کہا ائتنا بعذاب اللہ، لاؤ ہم پر خدا کا عذاب ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال، حضرت لوط نے فرمایا رب انصرنی، پروردگار مدد فرمائیے، علی القوم المفسدین، ان لوگوں پر جو فسادی ہے.